رسول اور تصدیقی علی، ایک صدق لے آنے والا، ایک تصدیق کرنے والا. یا اللہ کم از کم 2 گواہ تو ہوں، 4 گواہ تو ہوں. اللہ نے کہا عبدالحکیم نہیں، اگر گواہ صدیق ہے تو ایک ہی کافی ہے. ہے کہ کنہوں نے سمجھا ہو کنہوں نے نہ سمجھا ہو، تو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں لاہور والوں نے کہ اللہ نے کہا اگر گواہ صدیق ہے تو ایک ہی کافی ہے. عبدالحکیم 2 کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ایمان سے بتاؤ جہاں 4 صادق گواہ ہوں اور پھر بھی کوئی گواہی قبول نہ کرے تو دنیا خود بتائے کہ ہم ان کو قرآن کی نظر میں کیا کہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو کل میرے قریب بیٹھیں گے وہی بیٹھیں گے جو بات کریں گے. ہاں یہ میں آپ کو زحمت دوں گا کیونکہ جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کیا اب پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، جن کو وہ پکارتے میری شفاعت کے مالک نہیں ہے، الا ان کو پکار جو میری شفاعت کے مالک ہیں. من شہد بالحق، جس نے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی. اب اللہ جمع کا صیغہ لے کر آئے. فَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ شفاعت کرنے والے تمہیں جانتے بھی ہیں اور میدان حشر میں بھی پہچانیں گے. مولوی صاحب سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. سنو لاہور والے، یہاں تھوڑی بیماری ہے، وہ بیماری قرآن نکال رہا ہے کہ وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، یہاں بھی جانیں گے، قیامت میں بھی جانیں گے. قیامت میں بھی علی جانے گا، قیامت میں بھی آل محمد ہمیں پہچانیں گے. کن کی شفاعت کریں گے؟ جنہوں نے آپ کو حوالے کیے ہوگا. تو آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ آج اللہ نے بتایا کہ وہ شفاعت کرنے والے وہ ہیں جو خدا کی گواہی دیتے ہیں، وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور جن کی شفاعت کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی جانتے ہیں، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، اور قیامت میں بھی پہچانیں گے. علی قیامت میں کہے گا نا کہ تم نے دنیا میں تو یا علی مدد کہا تھا کسی آفیسر کے پاس جا کر کہ کام نکالوں، کسی مومن کے پاس سے کام نکالوں، لیکن تم نے، میں تو تمہاری دل سے واقف ہوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو حوالے کیا تھا ان کے، آج میرے پاس آئے ہو. تو شفاعت علی ان کی کرے گا جنہوں نے اس دنیا میں بھی قیامت میں اپنے آپ علی کے حوالے کیا. پڑھوں تو تقریر مکمل نہ ہوگی. میں نے کیا کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا. آپ جا کر دیکھیں اور پھر جا کر تفصیل کو دیکھیں تو پتا چلے گا. اور کہے گا یہ علی ہمیں کیسے جانتا ہے؟ علی ایک ہے. یہی تو بات ہے جو دنیا کے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی ایک ہو کر کائنات کے مومنین کو کیسے جانتے ہیں. زبان سے بات کرو تو میں آپ کو قریب ہوں. ارے بھائی یہ قرآن میں خود ہے، یہ تو آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن آج ایک مثال سمجھے تو گفتگو کو ختم کرو آپ کی زحمتوں کو. کہ جناب سلیمان نے اپنی دربار میں کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی برشہا قبل ان یاتونی مسلمین. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کون سی مدد؟ کہ بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. سلیمان نبی ہے، ذرا خیال کر، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. سلیمان نبی ہے، غیر
اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور یا اللہ یہ تمہارا نبی غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اس کی نبوت کو چھین لے۔ یہ نبی ہو کر عبد الحکیم تو مانگتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، لیکن سلیمان مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ہے کوئی قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن نے کہا ہاں میں لے کر آتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، یہ دیر ہو جائے گی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بس سلیمان کا وزیر تھا آص بن برخیہ، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے میں نہیں۔ اگر سمجھ میں آئے بات تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی آنکھ بھی کھلی رہے، مجھے دیکھتے بھی رہو، ایسے نہیں کہ آنکھیں بند ہو جائے، نہیں، نعرہ حیدری۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ فلما رأى مستقرا عنده، اور جناب سلیمان نے دیکھا کہاں تخت میرے سامنے پڑا ہے، آنکھ کھلی رہے، مجھے دیکھتے رہو۔ کیا وہاں بھی بلقیس کے تخت پر کوئی پہرے دار نہیں تھا، کوئی نگہبان نہیں تھا؟ اب میں آپ کا زیادہ ٹائم میں نے کیا کہ میں ان لمبی باتوں میں نہیں جانتا، لیکن مفسر نے لکھا ہے وہاں چوکی دار بھی تھے، نگہبان بھی تھے۔ تو یہ کیسے گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں۔ توجہ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ جانا چاہتا ہوں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے، اگر ہوتا آنکھ جھپکنے میں تو کہتے بھائی آنکھیں بند تھی، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لانے کا نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی سلیمان کے درباری نے دیکھا کہ یہاں، بلقیس کے درباری نے دیکھا کہ وہاں۔ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اور جس کو پورے کتاب کا علم ہے نوجوانوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سننے بھی نہیں آئے بھی نہیں تو اس علی کو قیامت میں کیسا پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ ارے علی کو پہچانو، علی کو پہچانے کی کوشش کرو، پہچانے کی کوشش کرو، وقار رسول اور وقار آل رسول کو سمجھو۔ یہ ہے ہمارے، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ کیوں کیسے دیکھتے ہیں یہ میں کل پڑھوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں، وہ بھی میں پڑھوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا عزیزان محترم، آپ نے بڑی پر محمد و آل محمد صلوات، یہ ہماری، یہ جو ایام ہے یہ ہمارے ایام بندگی کے بھی ہیں، زندگی کے بھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جس طرح ہم پہلے سنتے تھے کہ شیعہ بھائی بچوں کو کاٹ کر کھاتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ روزہ نہیں رکھتے، شیعہ حج نہیں کرتے، شیعہ جہاد کے قائل نہیں، شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہیں، یہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا ہے۔ دیکھو ابھی میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ارے بھائی نماز ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے نماز میں سر دیا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام روزے میں شہید ہوا۔ جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا۔ زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اور حج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا۔
یہ رونے کی ایام. ہاں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جناب سیدہ فرما رہے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے بیٹے کے عزادار نہ جائیں. جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں بطول جنت میں نہیں جاؤں گا. ہاں، یہ تو پتا تمہیں مرنے کے بعد پڑے گا اس رونے کی جزا کیا ہے. ارے ہاں زاداران حسین، ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تھک جاتے، 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے، 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے. ہاں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے زیارتیں کی ہیں. میں خود گیا قبلہ جہاں علی کی بیٹیاں آن کے کھڑی ہیں شام شہر میں. تو مجھے علماء نے کہا عبدالحکیم قدم گنو. میں نے قدم گنے 140 قدم. مجھے مجتہدین نے بتایا عبدالحکیم 140 قدم پر علی کی بیٹیاں 3 دن کھڑی رہی. بلا مر نہ جائیں یہ مسائل سن کر. 140 قدم دور ہے دربار سے اور علی کی بیٹیاں 3 دن 3 راتیں کھڑی رہی. ہاں، اور پھر بھی نوجوانوں دربار میں آئے. ہاں، میں نے تو کہہ دیا وہ تو زینب سے پوچھو، میں نے تو کہہ دیا وہ تو بطول سے پوچھو. ارے ہاں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھے تھک گئے، گھڑی کو دیکھا، سلام